الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں ہم معاشرے کی اس خطرناک تقسیم کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو روز بروز ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ تقسیم نہ صرف ملک کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بھی یہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے اور انتہائی ناپسندیدہ تقسیم ہے، اور وہ لسانی تقسیم ہے کہ جس کی بنیاد پر کئی تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں، جن تنظیموں کے قیام کا مقصد ہی لسانیت کو فروغ دینا ہے اور لسانی تقسیم کو عام کرنا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد اس مقام پر جہاں یہ تعصب، جہاں یہ قومیت عروج پر تھی اور عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور اپنے مقابلے میں دیگر تمام اقوام کو جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں ان کو عجمی کہتے تھے، گونگا، کہ یہ گونگے ہیں۔ اور اس زمانے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کے اندر سے یہ تعصب نکال کر، یہ لسانی تقسیم نکال کر کہ کوئی تقسیم نہیں ہے، عربی، عجمی اور اس کے علاوہ جتنی بھی لسانی بنیادوں پر تقسیمات ہیں، تعصبات کی بنیاد پر تقسیمات ہیں کہ یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ قریش ہے، یہ ہاشم ہے، یہ جتنی بھی تقسیمات ہیں، ان تمام تقسیمات کو ختم کر کے صرف ایک تقسیم پر، ایک بنیاد پر معاشرہ وجود میں لایا تھا، اور وہ بنیاد یہ تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے ہاں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے بھی اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے بنایا، باقی کی جو خاندان ہیں، قبیلے ہیں، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ یہ تعصب تفاخر کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہاری عزت، شرافت اور بزرگی کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا ہے اس میں بھی اس بات کا اعلان فرمایا بڑی وضاحت کے ساتھ، اور تاکید فرمائی، الا ان ربکم واحد ان اباکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ یعنی کہ حضرت آدم ایک ہے۔ اور اب آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا دار و مدار صرف ایک چیز ہے اور وہ تقوی ہے۔ صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے کہ جس میں تقوی زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی کہ قبائل جو آپس میں عرصہ دراز سے جنگیں کرتے آئے، ایک دوسرے کے بڑے دشمن تھے، لیکن آپ کی محنت اور تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہی عرب قبائل ایک دوسرے کے بھائی بن چکے تھے، اور یہی عرب کے قبائل جو زمانہ جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی بات پر سال ہر سال جنگ کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اور پھر اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کی کہانی، قصے، واقعات ذکر کرتے، ان پر فخر کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ سب کچھ ختم فرمایا اور سب کو آپس میں بھائی بنایا کہ سب آپس میں بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، کسی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں ہے۔
ہمارے ہاں اب جو تقسیمیں شروع ہو چکی ہیں، پہلے سے ہی ہمیں تقسیم کر دیا گیا، پنجابی کے نام پر، سندھی کے نام پر، بلوچی کے نام پر، پٹھان کے نام پر، اور پھر اب یہ باقاعدہ تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں، گجر، آرائیں، قریش اور اسی طرح دیگر جتنی بھی اقوام ہیں، ہر ایک قوم اپنی ایک تنظیم بنا رہی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے قبیلے اور برادری کی کیا کریں؟ حفاظت کریں، ہم اس کو تحفظ کریں، اور ہماری ایک الگ پہچان ہو گئی ہے۔ ہزارہ برادری کے ہیں، یہ آرائیں سے ہیں، اور یہ گجر برادری کے ہیں۔ یاد رکھیے یہ تقسیم انتہائی خطرناک ہے، اور یہ جہاں دینی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، وہاں پر اس کے نقصانات ملکی اعتبار سے بھی انتہائی خطرناک ہیں کہ ان تنظیموں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری قوم اسی طریقے سے دوبارہ لسانی تعصب میں، لسانی عصبیت میں بٹ جائے گی، اور پوری امت مسلمہ جو اب کتنے حصوں میں بٹ چکی ہے وہ مزید بٹ جائے گی، اور اس کی وحدانیت، اس کی اجتماعیت پارا پارا ہو جائے گی، اور باہم دوبارہ جنگ، جدال، خون خرابہ اور قتل و غارت کے بازار گرم ہوں گے۔ ایسے وقت میں تمام مذہبی علماء کی، مذہبی رہنماؤں کی، سیاسی رہنماؤں کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اس امت کی اجتماعیت کو پارا پار ہونے سے بچائیں، اور ایسی تنظیموں کو خلاف شرع، خلاف ملک قرار دے کر ان پر پابندی لگوائیں، اور ملک و ملت کی سالمیت میں اپنا کردار ادا کریں، اور اسی وحدانیت میں ہی، اجتماعیت میں ہی امت کی خیر ہے اور امت کی بھلائی ہے۔ وگرنہ اگر اسے روکا نہ گیا تو پھر یاد رکھیے کہ یہ ملک دوبارہ ایک بہت بڑی خانہ جنگی کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر، ایک کلمے کے نیچے متحد فرمائے، اور ہر قسم کی آزمائش، شرور اور فتن سے اور انتشار سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔